السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کہ جو ارطغرل غازی ڈرامہ ہے، ویسے تو ڈرامہ دیکھنا یا کوئی فلمیں دیکھنا گناہ ہے یقیناً، تو لیکن یہ ہے کہ جو کوئی تھوڑا دین پہ بننا ہے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس ڈرامے کو کس طریقے سے دیکھنا ہے، ایک مفتی کرام سے ان سے یعنی کہ دین کے والے سے، اور ان سے پوچھتے ہیں یعنی کہ اس بارے میں کہ یہ اس ڈرامے کو ہم کس طرح دیکھیں اور کیا معاملات ہیں۔ تو آئیے ان کا بیان سنتے ہیں۔ ان کے لب رنگی کی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طغرل غازی سیریل دیکھنے کے تعلق سے کافی سارے سوال ہیں، لوگ پوچھ رہے ہیں دیکھنا چاہیے یا نہیں، اور اس کو دیکھنے کے تعلق سے لوگوں کی الگ الگ رائے بھی ہے۔ کچھ اس کے دیکھنے کے قائل ہیں جن کی دلیلیں یہ ہیں کہ یہ جو ہے وہ کیونکہ اسلامک سیریل ہے تو اس سے سلطنت عثمانیہ کے بارے میں مسلمانوں کو جاننے کا موقع ملے گا، اس لیے دیکھنا چاہیے۔ اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ میں زیادہ گندگی ہوتی ہے، لہٰذا اس کو دیکھنا اس سے بہتر ہے کیونکہ اس میں بہت سارے مناظر جو ہیں وہ ٹھیک ہی ہیں اکثر، تو اس لیے۔ اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس سے نوجوانوں میں ہمت آتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک طریقے سے یعنی موٹیویشنل اسپیکر ہی ان کو کہہ لیں۔ اصل میں تو ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی لوگ ان کی باتوں کو پھر آگے دلیل بناتے ہیں۔ ویسے تو اس جواب کو ویڈیو میں ریکارڈ کرنے میں زیادہ مزہ آتا، مگر چونکہ ابھی مجبوری ہے، رمضان بھی ہے، لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور ویڈیو ریکارڈنگ میں بھی کر نہیں رہا ہوں، تو اسی لیے ان دنوں آڈیو ہی سے کام چل رہا ہے۔ پھر بھی میں کوشش کروں گا اس کو اچھے سے ایکسپلین کرنے کی کہ آپ لوگوں کی بات سمجھ میں آ سکے۔ سب سے پہلے ان لوگوں کو لے لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یعنی دیکھنا اس کو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس سے ہمیں اپنی تاریخ کا معلوم چلتا ہے۔ تو ان سے یعنی ایسے سوچ رکھنے والوں کے لیے جواب یہ ہے، اول تو یہ کہ اس کو دیکھنے کی ایسی خاص ضرورت کیا پیش آئی، یعنی یہ کتنا ضروری ہے اس کو جاننا کہ آپ سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جانیں، یہ اسلام میں کتنا آپ کو ضروری ہے، فرض واجب ہے۔ کیا قبر میں مرتے کے ساتھ ہی آپ سے فرشتے یہی پوچھیں گے کہ طغرل غازی کے بارے میں بتاؤ، ان کی ڈیٹیل بتاؤ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے غور کرنے والی کہ دیکھنے والی چیز میں ایسا کیا ضروری ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ یہ کہیں گے کہ اگرچہ فرشتے نہیں پوچھیں ہیں، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو اپنی ہسٹری سے آگاہ ہونا چاہیے، تو میں یہ کہتا ہوں کیا ہسٹری سے آگاہ ہونے کے لیے مسلمانوں کو فلمیں ڈرامے پر ہی اتفاق کرنا پڑے گا؟ کیا یہی ایک ذریعہ ہے مسلمانوں کے پاس کہ صرف فلمیں اور ڈرامے جو ہیں وہ دیکھ کر اپنی اتہاس اپنا جانا جائے؟ کیا ان کے پاس دوسرے ذرائع نہیں ہیں؟ کہ علماء کی تعلیم، ان کے بیانات، کتاب وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے؟ اب اس میں اصل یہ ہے کہ لوگ جو علماء کی طرف جاتے نہیں ہیں سیکھنے کے لیے، تو اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ویڈیو کا، فلموں کا، ڈراموں کا سہارا لے کے کہتے ہیں جی نہیں جاننا ضروری ہے۔ تو جو لوگ اہل علم سے جو ملاقات کرتے رہتے ہیں یا علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں تو ان کو اسلام کی اتہاس کی بہت ساری باتوں کی معلومات جو ہے وہ ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے اول تو یہ کہ اس کا دیکھنا بھی کوئی اتنا ضروری نہیں کہ جس پہ کنٹروورسی کریٹ کی جائے کہ دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے، اس پہ بحث کس بات کی، کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اگر جاننا واقعی میں ضروری ہے تو جاننے کے لیے دوسرے ذریعے موجود ہیں، مثلاً کتابیں اور علماء کے بیانات کے جس سے جانا سیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اس لیے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں ہی بہت زیادہ گندگی سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ بہت حد تک ٹھیک ہے۔ ایسے لوگوں یا ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر میں آپ کی دعوت کروں اپنے گھر میں اور میں اس میں بلی کا قورمہ بناؤں تو کیا آپ وہ بلی کا قورمہ کھانا پسند کریں گے؟ اور روٹی تندوری ہوگی، مکھن بھی لگا ہوگا، تو کیا آپ اس کو کھا لیں گے؟ اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں، بلی کا گوشت تو حرام ہے اس لیے ہم وہ قورمہ نہیں کھائیں گے، تو میں آپ کے لیے دوسرا کھانا تیار کروں گا جو ہوگی بلی کی بریانی۔ تو
تو کیا آپ اس بریانی میں سے بوٹیاں چھوڑ دینا کیونکہ بلی حرام ہے، صرف چاول آپ کھا لینا، تو کیا آپ اس بریانی کے چاول کھانا پسند کریں گے؟ اپنا جواب آپ کمنٹ میں ضرور دیں۔ اگر آپ کا جواب ہے کہ نہیں کیونکہ بلی حرام ہے، اس سے جو ڈش بنائی جائے گی تو وہ نہیں کھائی جائے گی، تو پھر بات وہی ہے کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ ہو یا عام سیریل ہو، جو چیز شریعت میں یا اسلام میں حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ آپ چاہیں اس کو پورا ننگا پن دیکھ لیں ہالی ووڈ میں، یا پھر مختصر بے پردگی دیکھ لیں، حرام حرام ہی ہوتا ہے۔ جس طرح قورمہ اور بریانی دونوں چیزیں آپ نہیں کھا سکتے، اور اس میں آپ یہی کہو گے کہ نہیں اس میں سے چاول بھی نہیں لے سکتے۔ اب رہا یہ کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ دیکھنے والے کہ بھئی اس سے بہتر تو یہ ہے کہ یہ دیکھ لیں، تو ہالی ووڈ بالی ووڈ دیکھنے کو آپ کو کہا کس نے تھا پہلے بھی؟ یعنی علماء تو شروع سے منع کرتے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ کہا ہوگا جی ہالی ووڈ دیکھو تو آپ یہ دلیل دو کہ جی اس سے بہتر تو ہم یہ طغر الغازی دیکھ لیں، تو جب وہ بھی منع کیا تو اس کے لیے دیکھنے کی گنجائش۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ اس میں دکھائی جانے والی جو چیزیں ہیں وہ 100% صحیح ہیں۔ اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو چیز اس میں دکھائی جا رہی ہے حقیقت ایسا ہوا تھا یا نہیں؟ یا پھر اپنی TRP لینے کے لیے اس میں نمک مسالہ لگانے کے لیے چیزیں اپنی طرف سے ایڈ کی گئی ہوں؟ اگر ایڈ کی گئی ہوں تو کیونکہ آپ اس کو پارٹس آف ہسٹری سمجھ کر ایکسیپٹ کر لیں گے کہ یہ بھی شاید اس قسم کا قصہ گزرا ہوگا، اگرچہ نہ گزرا ہو، تو جتنی تحقیق جو آپ کو علماء کتابوں سے بتا دیں گے کہ آپ کو یہ ڈائریکٹر فلم ایکٹر یہ بتا دیں گے کہ حقیقت ہے یا نہیں۔ اس کے اندر میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ عشق مجازی بھی دکھایا گیا ہے، یعنی جو مین کیریکٹر جو پلے کر رہا ہے جو بھی ایکٹر ہے تو وہ عشق کا بھی اس کے اندر معاملہ دکھایا گیا ہے۔ تو اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں۔ دوسرا یہ کہ ہالی ووڈ بالی ووڈ کی جو مثال تھی نا وہ میری اس بات پر تھی کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ان سے زیادہ بے پردگی نہیں ہے جتنی ہالی ووڈ میں ہوتی ہے، تب میں نے یہ مثال دی آپ کو کہ بلی کا قورمہ ہو یا بریانی حرام دونوں ہوگا، بریانی سے چاول نہیں کھائے جا سکتے۔ تو اسی طرح اس میں بھی بہت ساری جگہ پر جو ہے بے پردگی کا معاملہ یقیناً ہوگا۔ حالانکہ میں نے یہ سیریل دیکھا نہیں ہے، لیکن لوگوں سے جتنی تحقیق ہوئی اور اس کا تھمبنیل وغیرہ دیکھنے سے معلوم یہی چلا کہ ترکی جو لباس ہوتا ہے نا خواتین کے لباس، تو وہ اگرچہ مکمل شرائط کے ساتھ پردے میں بہت حد تک کور کرتے ہیں جسم کو، لیکن اس کے باوجود بھی فلم کے اندر جب دکھایا جاتا ہے تو اس میں بال کھلے ہوئے ہی ہوتے ہیں، اور یقیناً اس میں ایسا ہوگا۔ دوسرا یہ کہ ترکی لباس اکثر ایسے ہوتے ہیں، یعنی خواتین کے جو کشمیری لباس سے میچ کرتے ہیں، یعنی بڑے جبے ہوتے ہیں جس کا آگے سے گلا کھلا ہوا ہوتا ہے۔ تو کیا اس سیریل کے اندر عورتیں جو لباس پہنے ہوئی ہیں ان کے بال اور گلا نہیں دکھ رہا؟ اگر دکھ رہا ہے تو شہوت کے ساتھ کسی عورت کو یعنی گلا یا بال دیکھنا بے ضرورت، جبکہ کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہے دیکھنے کی، تو یہ حرام ہوگا یا حلال؟ اب یہ بالکل ویسا ہی ہے کہ آپ بالکل حرام میں سے چاول نہیں کھا سکتے، لیکن پورے سیریل میں سے اس کو درکنار کرتے ہو کہ جی پورا ہالی ووڈ گندا ہے اس میں، تو چلو تھوڑی سی بات ہے۔ تو وہی تھوڑی سی بات تو بریانی میں بھی تھی، بوٹیاں ہٹا دو چاول کھا لو، نہیں کھا سکتے۔ تو ٹھیک ویسی ہی بات ہے کہ جو شریعت کا حرام ہوتا ہے وہ حرام ہی ہوتا ہے، مکمل ہو یا تھوڑا سا۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے اس کی اجازت دینا دیکھنے کے لیے کہ جیسے کسی کو یہ کہنا کہ زہر کھا کر ندی میں کود جاؤ۔ اب وہ بندہ زہر کھا کے کودے یا ویسے ہی ندی میں کودے، بہرحال اس کو مرنا تو ہے ہی۔ اگر زہر کھا کے کودے گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اگر تیر کر ندی میں سے بچ گیا تو زہر سے مر جائے گا۔ تو آپ اس کو دیکھو یا ہالی ووڈ دیکھو بالی ووڈ دیکھو، کل ملا کے ناجائز تو رہے گا۔ تو اس میں جو رعایتی صورتیں نکالنے والے ہیں اکثر لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فری لوگ بیٹھے ہیں، تو اس لیے ان کو اچانک سے اسلام کا اتہاس یاد آ گیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا سیریل بنتے ہی۔ اس کی پرمیشن دینے والے عقل مندوں میں بہت سے لوگ شامل ہیں جو یعنی اہل علم بھی ہیں، بظاہر دنیاوی اہل علم ان کو کہہ لے، اور اہل منصب بھی ہیں۔ ان کا کہنا یہ بھی ہے، نظریہ یہ بھی ہے کہ جی ایسی چیزیں بننی چاہیے تاکہ نوجوانوں کو معلوم چلے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کل کو معاذ اللہ میدان کربلا پر فلم آئی اور اس میں امام حسین کا کیریکٹر دکھایا گیا تو پھر آپ کا اس معاملے میں کیا رویہ ہوگا؟ تو اس سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے، یعنی ایسی فلمیں موجود ہیں مگر اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ اہل بیت کو دکھایا جائے گا
تو اس کی یعنی ایکٹر کی امیج جو ہے وہ آدمی کے ذہن میں چھپتی ہے. جب آدمی کسی ایکٹر کو رول پلے کرتے دیکھتا ہے اور اس کو کافی ٹائم تک دیکھتا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ امیج آتی ہے. تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کبھی ایصال ثواب بھی اپنے بزرگوں کو اہل بیت کو کرنا چاہیں گے نا تو امام حسین ہو حضرت علی ہوں تو آپ کے دماغ میں یہ ایکٹر ہی چھپتے ہیں. تیسری چیز اس کے اندر جیسا کہ تھمنیل پہ بھی میں نے دیکھا کہ ایکٹر نے چوٹی رکھ رکھی ہے, بال کاندھے سے زیادہ بڑے ہیں غالباً اور چوٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے. تو کیا اسلام کے یہ بالکل مطابق تعلیمات ہے اس کے اندر کے جو آپ کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے؟ تو یہ سب جو ہیں کل ملا کر بالکل فضولیات ہے. اس کا کوئی حقیقت سے اتنا لینا دینا نہیں ہے کہ اس کو دیکھنے کی اجازت دی جائے. اصل میں کیونکہ لاک ڈاؤن ہے, فری ہیں سبھی لوگ گھر پہ, تو اسی لیے ان لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو سوچتے ہیں کہ اس کو دیکھ لیا جائے. ابھی اگر گورنمنٹ سے کوئی ایسا رول آ جائے نا کہ گورنمنٹ یہ بولے کہ 24 گھنٹے اپنی دکان کھولو اور ہم جو ہے یعنی سرکار جو ہے وہ آپ کا سامان ڈبل ریٹ پر لے گی, جو بھی بندہ 24 گھنٹے دکان کھولتا ہے اس کا سامان جو ہے وہ ڈبل ریٹ پر لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدھے لوگ جو ہے نا یہ سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کو جاننا چھوڑ کر موبائل کو پیچھے پھینک کر دکان کھولنے میں لگ جائیں گے کہ جی 24 گھنٹے کھولیں گے تو گورنمنٹ ڈبل ریٹ میں لے لے گی. اس وقت یہ بھول جائیں گے کہ ہمیں اتہاس جاننا ہے, ہمارا ہسٹری کیا تھی کیا نہیں تھی, پھر کاروبار میں لگ جائیں گے. تو یہ سب نفس کی باتیں ہیں, بے وقوف بنانے والی باتیں ہیں. شیطان جو ہے وہ یعنی جو ہمارے ساتھ ہے حمزات جس کو بولتے ہیں, تو آدمی کی عادت ہو جاتی ہے اس کے مطابق کام کرنا جو اس کی طبیعت میں تھوڑی آسانی ہو. طبیعت میں یہی آسانی ہے, ہاتھ میں موبائل لو, 500 کا ڈاٹا ڈلواؤ اور جی اس طریقے کے سیریل دیکھ کر یہ نام کرو کہ جی اتہاس کو جان رہے ہیں. ابھی کاروبار میں جب کمانے لاک ڈاؤن کے بعد گھس جاؤ گے نا تو اس کے بعد فرض نمازیں بھی آپ لوگوں سے ادا نہیں ہوں گی یہ سیریل دیکھنے والوں سے, جو آج اس کو دیکھنا بہت ضروری اور جائز اور بہتر قرار دے رہے ہیں. تو پھر ان لوگوں سے وہ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوں گی کاروبار کے چکر میں, جو آج اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری سمجھ رہے ہیں. بعض حضرات کا اس میں یہ بھی کہنا ہے کہ جی ایسے سیریل دیکھ کر نوجوانوں میں ایک جنون آتا ہے, نوجوانوں کے اندر زندگی جینے کا ایک جذبہ آتا ہے. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ آپ کسی اچھے سائنٹسٹ یا ریسرچر یا کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جو دماغی ڈاکٹر ہو یا دماغ پہ اس نے ریسرچ کیا ہو, کبھی آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے یہ چیز معلوم کریں کہ جب بھی آدمی کوئی ایسی چیز فلم ڈرامے کے اندر دیکھتا ہے تو اس کا اثر آدمی کے ذہن میں اور فزیکلی کتنی دیر تک رہتا ہے. تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ایسی چیزیں دیکھنے سے تھوڑی دیر تک آدمی اپنا آپ کو وہی کیریکٹر امیجن کرنے لگتا ہے, لیکن کچھ دیر بعد جب اس کی حالت بدلتی ہے یا دماغ کہیں اور کام میں کسی اور کام میں بزی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیریکٹر جانے لگتا ہے. تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں کہ جی یعنی اس کی مثال آپ ایسا سمجھیں کہ ابھی آپ کوئی بروس لی کی فلم دیکھ لیں, کوئی فائٹنگ والی, تو اس فلم کو دیکھنے کے 15 منٹ تک جب آپ سڑک پہ نکلو گے نا تو آپ خود کو بروس لی فیل کرو گے. آپ یہ فیل کرو گے جیسے آپ سے گویا طاقتور کوئی نہیں ہے, آپ کے اندر وہی امیجنیشن آئیں گے, وہی ایکشن, وہی انداز ہوگا آپ کا کچھ دیر کے لیے. لیکن پھر جب وہ اثر چلا جائے گا نا پھر آپ دوسری چیز دیکھو گے, گھر میں کھانا کمانا دوسری باتوں میں جیسے ہی مشغول ہوگے اور ذہن آپ کا ہٹے گا تو ساری چیزیں وہیں کی وہیں دھری رہ جائیں گی, یعنی پھر وہ سب چیزیں چلی جائیں گی. اس کے بعد کتے کا پلہ بھی آپ کے پیچھے لگ جائے گا تو آپ کا بروسلی پن بھی نکل جائے گا, جان بچانا بھی بھاری پڑ جائے گی. لہٰذا یہ کہنا کہ اس سے کوئی آدمی میں جنون آ جائے گا بالکل بیکار کی باتیں ہیں. فزیکلی یہ چیزیں تھوڑی دیر تک کارگر ہوتی ہیں, ذہن پہ اس کے بعد ہٹ جاتی ہیں. لاک ڈاؤن کھلتے ہی کمانے کھانے میں اتنا آدمی مشغول ہو جائے گا ابھی, اور کانوں میں ہیڈ فون اور گانے بازوں کی کثرت ہوگی نا, آپ کا سارا غازی پن جو ہے وہ نکل جائے. اور ویسے بھی اگر مان لو کہ ایسا کچھ ہوگا تو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی اس کیریکٹر کو دیکھتے کے ساتھ ہی جو گھوڑا لیں گے, تلوار ہاتھ میں پکڑیں گے اور قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے یہودیوں سے چلے جائیں گے. کتنے ایسے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. یعنی اتنا اس میں بس دیکھنے سے ہی آدمی غازی بن جائے گا, اور غازی کا کیریکٹر دیکھ لے گا, جان لے گا, غازی بن جائے گا. نماز کے لیے بھی صبح فجر میں اٹھے گا نہیں وہی غازی, سنت رسول چہرے پہ وہی غازی سجائے گا نہیں. تو پرانے کیریکٹر کو دیکھنے کا اصل مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی یہ مسئلہ ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو ساتھ میں یہ بھی جاننا سیکھنا چاہیے کہ جو غازی اسلام گزرے ہیں, جتنے بھی گزرے ہیں, ان سب کا کیریکٹر کیا تھا. سب سے پہلی چیز تو وہ تھی کہ وہ شریعت کے پابند, حرام حلال میں فرق کرنے والے تھے. آج تو مسلمانوں میں یہی نہیں ہے, کھانے میں کیا حرام حلال ہے اسی کی تمیز نہیں ہے, اور پہننے میں کیا حرام حلال ہے اسی کی تمیز نہیں ہے. یعنی جینس پہنتے ہو پھٹی ہوئی یہودیوں والی, پروگرام دیکھنے سے آپ بن جاؤ گے غازی. یہ غازی ہوتا ہے, یعنی غازی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو نماز نہ آتی ہو, غازی ایسا ہوتا
जाता है कि जो सुन्नत रसूल भी चेहरे पर सजा नहीं सकता, दाढ़ी रखेगा तो शादी नहीं होगी। इस एतबार से ऐसे नौजवान आज कसरत से पाए जाते हैं, न जिनकी नमाज दुरुस्त, न गाजी, और वो गाजी बनते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है, नौजवानों में आजकल तो अकीदे की हिफाजत नहीं है, यानी सब एक हो जाओ, सबको एक कर दो, सब कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। जो बद मजहबों को, कादियानियों को और दूसरे जितने बातिल फिरके उन सबको एक करे, जिसका खुद का अकीदा अहले सुन्नत का नहीं है, जो खुद सुन्नियत पर कायम नहीं है, तो ऐसा बंदा गाजी होगा। इसको क्या नफ़ा मिल जाएगा ये प्रोग्राम देखने से? खुलासा जवाब ये है कि ये सिर्फ एक नफ्स की बातें हैं कि जी देखने से ऐसा होगा। असल मसला वही है कि लॉकडाउन की वजह से आदमी फ्री है, नमाज पढ़ने का गाजियों के पास टाइम नहीं है, सजदे करने का, कुरान पढ़ने का गाजियों के पास टाइम नहीं, तरावी पढ़ने का गाजियों के पास टाइम नहीं, और ये प्रोग्राम देखने से वो इस्लाम का इतिहास भी जान लेंगे, गाजी भी बन जाएंगे और सारे मामलात उनके जो है वो बेहतर हो जाएंगे। लिहाजा कोई ऐसा सीरियल देखना कि जो चाहे अगरचे वो इस्लाम के नाम पर हो, ऐसा फिल्म, ड्रामा, सीरियल देखना, ये सब नाजायज़ और गुनाह और हराम है। इसको देखना जायज़ नहीं। इसके अंदर बेपर्दगी के साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इसके मजाजी भी दिखाई जाती है, बहुत सारी खिलाफ शरअ और खिलाफ वाक़यात बातें भी उसमें बताई जाती हैं। ना तो इसका एतबार किया जा सकता, ना तो इसको देखना जायज़। और दूसरी ख़राबी वही है कि जो एक्टर की इमेज आपके जहनों में आती है ना, फिर वही एक्टर आज आपको गाजी बन के दिखाते हैं, तो कल वो किसी हीरोइन के साथ बिस्तर पे सोते हुए नज़र आते हैं, तो फिर आदमी जो है ना उस कैरेक्टर को फेवरेट अपना समझ लेता है, तो वहाँ भी मसला बनता है। फिर भी अगर कोई इसको देखना चाहे तो वो उसकी ज़ाती मर्ज़ी है, ज़ोर किसी पे नहीं होता। जो हुक्म था वो मैंने बता दिया। इसमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, क्या क्या मामलात हैं टोटल, और जो लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं या देखने के लिए बोल रहे हैं वो कितने हद तक सच्चे हैं, इसका फ़ैसला भी आप इस ऑडियो को सुनने के बाद कर लें। लिहाजा शरीयत जिस चीज़ का हुक्म नहीं देती उसको ना किया जाए, जिसका हुक्म देती है उसको किया जाए। मुसलमानों को यही बात माननी चाहिए, ना कि अपनी नफ्स की पैरवी करनी चाहिए। फर्दे असल लाले पुरनवार